बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बुध चिकन पार्ट 28। उन तमाम हंगामों में 3 साल गुजर गए। इस दौरान महमूद ने कई बार निजाम शाह को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा निजाम शाह बहुत उदास और परेशान नजर आए थे। महमूद जब भी नींद से बेदार होता अपने आप को बहुत ज्यादा दिल गरिफ्ता महसूस करता। मुसलसल कई दिन तक उसके दिलो दिमाग पर गहरी उदासी मुसल्लत रहती। फिर हालत तन्हाई में गायबाना तौर पर निजाम शाह को मुखातिब करके कहता, शेख, मैं वादा फरामोश इंसान नहीं हूं। मुझे अपना एक एक लफ्ज याद है। मैं बहुत जल्द आपके ख्वाब की ताबीर पेश करूंगा, मगर जरा इन फितनों पर काबू पालूं जो मुझे हर वक्त घेरे रहते हैं। उस गायबाना गुफ्तगू के बाद महमूद को महसूस होता कि उसके दिलो दिमाग से एक बारें गिरा उतर गया है। 390 हिजरी में महमूद को मजबूरन हिरात से सिस्तान की जानिब सफर करना पड़ा। उस अचानक सफर की वजह वो हजारों दरख्वास्तें थी जो सिस्तान के बाशिंदों ने वाली गजनी की बारगाह में अरसाल की थी। अहले सिस्तान ने बड़े दर्दनाक लहजे में वाली गजनी को मुखातिब करते हुए लिखा था, अमीर, जाहिरी एतबार से आप अहले ईमान की आखिरी उम्मीद हैं। अगर आपने बर वक्त मुदाखलत नहीं की तो सिस्तान की जमीन पर बसने वाले बहुत से कमजोर मुसलमान गुमराही की मंजिल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद अहले सिस्तान ने अपने खतूत में यहाँ के हाकिम के मजालिम की लर्जा खेज दास्तान रकम की थी। उस वक्त सफारी खानदान का आखिरी बादशाह खलफ बिन अहमद सिस्तान का हुक्मरान था और सिस्तान के साथ मकरान का इलाका भी उसके कब्जे में था। खलफ बिन अहमद का बेटा अपनी बुलंद किरदारी के बायस यहाँ की रियाया में बहुत महबूब व मकबूल था। फिर बेटे की यही महबूबियत जफा पेशा बाप की आंखों में खार बनकर खटकने लगी। अंजामकार खलफ बिन अहमद ने अपने जवान साल बेटे को बगावत का झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया और फिर निहायत सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया। अहले सिस्तान ने खलफ बिन अहमद के मजालिम की तफसीलात लिखने के बाद यह भी तहरीर किया था कि उसने दीन इस्लाम तर्क करके करामता का मजहब इख्तियार कर लिया है और अब यहाँ के आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो भी अपने हुक्मरान का अकीदा इख्तियार कर लें। खलफ बिन अहमद के दीगर मजालिम अपनी जगह, लेकिन महमूद की आतिश गजब को भड़काने के लिए सिर्फ ये बात काफी थी कि वो करामता का अकीदा रखता है। वाली गजनी ने अपने मोतमद सरदारों से मशवरा किया और अपने ताजा दम जान निसारों की फौज लेकर सिस्तान की तरफ बढ़ा। खलफ बिन अहमद की रियाया वैसे ही उसके मजालिम से आजिज थी और फौज भी बददिल नजर आ रही थी, इसलिए ये मार्का बहुत मुख्तसर साबित हुआ। वाली सिस्तान ने मैदान जंग से फरार होने की कोशिश की, मगर महमूद के उकाब सिफत सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके अपने अमीर के हजूर हाजिर कर दिया। महमूद ने निहायत तहकीर आमेज नजरों से खलफ बिन अहमद की तरफ देखा और आतशी लहजे में मुखातिब हुआ, ऐ हकीर कीड़े, क्या तू इसी ताकत पर अहले ईमान के अकायद बदलने चला था? जंजीरों में जकड़े हुए खलफ बिन अहमद ने निदामत से सर झुका लिया। नाशुक्रे, तुझसे सोने और चांदी की रोटियां हजम नहीं हुई और तू अपने पैदा करने वाले से सरकशी इख्तियार करने लगा। महमूद की जबान से नफरत और गजब की आग बरस रही थी। अब उस खारिज ज़दा कुत्ते की तरह जिंदगी बसर कर जिसे हर दरवाजे से धुतकार दिया जाता है। सुल्तान जी हशम, मैं लाख गुनहगार सही, मगर आपके रहमो करम का दामन बहुत वसी है। मैं इस उम्मीद के साथ वाली गजनी की तरफ देख रहा हूँ कि मेरी मासियत में जिंदगी आपके दामने करम के किसी न किसी गोशे में जरूर समा जाएगी। खलफ बिन अहमद बड़ी रियाकारी और चर्ब जबानी से काम ले रहा था। सुल्तान वाला, मैं अपने साबका अकायद से ताइब होता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा एक सहीउल अकीदा मुसलमान की तरह जिंदगी बसर करूंगा। महमूद के चेहरे पर भड़कने वाली नफरत और गजब की आग आहिस्ता आहिस्ता सर्द होने लगी। फिर अहले दरबार ने देखा कि वाली गजनी की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई और खिलाफे तवक्को उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैं तेरी तोबा को तो हरगिज तस्लीम नहीं करूंगा कि यह हालत जबर की तोबा है, मगर तेरी जबान से अदा होने वाले एक लफ्ज ने मेरी आतिश गजब को ठंडा कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है। महमूद शगुफ्ता लहजे में बोल रहा था, पहले मेरा ख्याल था कि तुझे भी अमीर जलाल करमिती की तरह मुंह काला करके सिस्तान की गलियों में फिराऊं और फिर तेरा सर तन से जुदा करके तेरी लाश को गोश्तखोर परिंदों की गिजा बनने के लिए किसी जंगल में डाल दूं, मगर उस लफ्ज ने मेरा इरादा बदल दिया। तुझे मुबारक हो खलफ बिन अहमद, ये नई जिंदगी तुझे मुबारक हो। महमूद ने बुलंद आवाज में कहा, तू बहुत खुश नसीब है कि मेरे कहर से बच गया। फिर महमूद वाली सिस्तान को जंजीरों में जकड़कर गजनी लाया और निजाम शाह की कदम बोसी को हाजिर हुआ। शेख, मैंने अल्लाह के फजल से सिस्तान में उभरने वाले इस मजहबी फितने को भी कुचल डाला।
محمود نہایت پرجوش لہجے میں اپنی مارکہ آرائیوں کی تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ فرزند، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ نظام شاہ نے والی غزنی کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ محمود نظام شاہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ شیخ، میں جانتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے والی غزنی کے چہرے پر ندامت کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا، مگر یہ داخلی فتنے مجھے دم نہیں لینے دیتے۔ ذرا ان سے فراغت حاصل ہو جائے، میں سومنات کو بھولا نہیں ہوں۔ نظام شاہ یکایک بہت اداس نظر آنے لگے تھے۔ فرزند، تمہیں کیا خبر کہ تمہارا یہ بوڑھا شیخ روز و شب کس اذیت میں مبتلا رہتا ہے؟ نظام شاہ کے لہجے سے رکت جھلکنے لگی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب سفیر اجل آ پہنچے اور دروازے پر دستک دے کر کہے، نظام شاہ اٹھ کے تیری سانسوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ بس ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ اگر اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے سے پہلے قبر میں اتار دیا گیا تو پوری زندگی رائے گاں جائے گی۔ اپنے پیدا کرنے والے سے کیا کہوں گا کہ دنیا میں کیوں گیا تھا اور کیا کر کے واپس لوٹا ہوں۔ اب نظام شاہ کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھی۔ محمود بہت دیر تک اداس بیٹھا رہا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، شیخ، کہیں آپ میری نیت پر تو شبہ نہیں کر رہے ہیں؟ واللہ میں جھوٹا اور بد عہد نہیں ہوں۔ نہیں فرزند، ہرگز نہیں۔ نظام شاہ بے قرار ہو کر بولے، تم پر شبہ کرنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے اپنی ذات پر شک کیا۔ اللہ تمہیں ان مسائل سے نجات دے اور دشمنوں کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھے۔ پھر کچھ دن بعد محمود نے ایک عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا۔ تمام امرائے سلطنت نے والی غزنی کو شاہ ترکستان سے نیا رشتہ قائم ہونے اور مسلسل کئی فتوحات حاصل کرنے پر دلی مبارکباد کے ساتھ قیمتی نظریں بھی پیش کی۔ اس تقریب میں نگار خانم بھی شریک ہوئی۔ محمود اسے دیکھ کر بے قرار نظر آنے لگا۔ والی غزنی کو محسوس ہوا کہ نگار خانم بھی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر دوسری خواتین کی موجودگی میں وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دے سکتی۔ محمود نے اس صورتحال کا احساس کرتے ہوئے نظریں پیش کرنے والی تمام معزز مستورات کو رخصت کر دیا۔ امیر معظم کا یہ اقدام مناسب نہیں تھا۔ یکایک نگار خانم کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ کیوں؟ محمود نے چونک کر کہا، غزنی کی یہ محترم خواتین میرے متعلق کیا سوچیں گی؟ نگار خانم کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ امیر محترم، اس روش سے اجتناب فرمائیے، کہیں آپ کا یہ التفات مجھے مجرم نہ بنا ڈالے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے نگار خانم۔ والی غزنی بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل و دماغ قابو میں نہیں رہے۔ آپ لاکھوں انسانوں کے سردار ہیں۔ نگار خانم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر آپ ہی کے دل و دماغ توازن کھو بیٹھے تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنا حال و مستقبل آپ کے حوالے کر چکی ہے؟ مجھے احساس ہے۔ محمود کی آواز میں شدید اضطراب شامل تھا۔ اگر میری موجودگی آپ کو انتشار میں مبتلا کر دیتی ہے تو آئندہ کبھی قصر شاہی کا رخ اختیار نہیں کروں گی۔ اچانک نگار خانم کا لہجہ بدل گیا تھا۔ میں تو امیر غزنی کو نئی فتوحات پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ میں نے یہ شادی ایک شدید سیاسی ضرورت کے تحت کی ہے۔ اگرچہ نگار خانم کا مفہوم کچھ اور تھا، لیکن محمود احساس جرم سے گھبرا کر بول اٹھا، میں اس شادی سے بہت خوش ہوں۔ نگار خانم کے لہجے میں طنز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ انتہائی سادگی کے ساتھ کہہ رہی تھی، اب آپ صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں، بس اپنی سیاسی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ سیاسی اعتبار سے توانا ہوں گے تو قوم بھی مضبوط و خوشحال ہوگی۔ یہ کہہ کر نگار خانم واپس چلی گئی۔ محمود اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جو غزنی کی تمام خواتین سے مختلف تھی۔ پھر اس تقریب کے آخری دن محمود نے سلطنت کے امیروں، فوج کے سرداروں اور معززین شہر کی موجودگی میں اعلان کرتے ہوئے کہا، مجھے ذاتی طور پر لفظ سلطان بہت پسند ہے۔ آئندہ باشندگان غزنی اور اہل دربار پر لازم ہے کہ وہ میرے نام کے ساتھ یہی لفظ استعمال کریں۔ محمود کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی جو اس سے پہلے محسوس نہیں کی گئی تھی۔ حاضرین کو پہلی بار احساس ہوا کہ امیر غزنی کا لہجہ یکسر بدل گیا ہے اور چہرے سے اس جلال شاہی کا اظہار ہونے لگا ہے جس میں غرور و تمکنت کا رنگ بھی شامل ہے۔ محمود کے اس فرمان کے ساتھ ہی پورا دربار سلطان ذی وقار، سلطان والا حشم، سلطان معظم اور سلطان ذیشان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ آوازیں وہی تھی، مگر ایک لفظ کی تبدیلی نے دربار کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ محمود کچھ دیر تک کیف و سرور کے سے عالم میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر جذبات سے مغلوب ہو کر تخت زر نگار پر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر درباریوں کے نعروں کا جواب دیتا رہا۔ محمود کے لیے سلطان کا لفظ سب سے پہلے والی سیستان خلف بن احمد نے استعمال کیا تھا اور پھر اسی دن سے یہ لفظ اس کے نام کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وہ امیر محمود کی بجائے سلطان محمود غزنوی تھا۔
پھر اسی سال سیستان میں سونے کی ایک کان نمودار ہوئی جو ظاہری اعتبار سے کسی درخت کے مانند تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ اس کان میں محدود سطح تک سونا موجود ہوگا، مگر اسے جس قدر کھودا گیا اسی قدر قیمتی دھات برآمد ہوتی رہی، یہاں تک کہ کان کی گولائی 3 گز تک پہنچ گئی۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنی تو غزنی سے سیستان پہنچا اور سونے کا انبار دیکھ کر اپنے خالق کا شکر ادا کیا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور بے حساب دینے والا ہے، وہ جسے جس طرح چاہے نوازے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ سونے کی کان دیکھ کر اہل سیستان نے کہا کہ یہ سلطان محمود کی نیک نیتی کا صلہ ہے۔ خلف بن احمد کے دور حکومت میں بھی یہی زمین تھی اور یہی سونا تھا، مگر اس کی بد عقیدگی اور مظالم کے سبب زمین نے اس قیمتی خزانے کو چھپا لیا۔ مگر جیسے ہی سلطان محمود آیا، اس خطۂ ارض نے اپنا تمام سونا اگل دیا۔ ابھی محمود سیستان ہی میں تھا کہ اس کے چند جاسوس برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر غزنی سے سیستان پہنچے۔ پھر انہوں نے اپنے فرما روا کے روبرو گردنیں خم کرتے ہوئے کہا، سلطان علی قدر، آپ کے ان نمک خواروں کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ راجہ جے پال اپنے زبردست لشکر کے ساتھ پشاور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا وہ نامراد ابھی تک زندہ ہے؟ سلطان محمود کسی شعلہ سوزاں کی مانند بھڑک اٹھا۔ کیا جے پال ابھی تک شکست اور رسوائی کے اندھیروں میں غرق نہیں ہوا ہے؟ سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں اپنے مخبروں سے پوچھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق راجہ جے پال نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ سلطان والا سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ غزنی کے جاسوسوں نے بدستور جھکے ہوئے سروں کے ساتھ کہا، شاید اس کا دم آخر قریب آ پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر محمود اسی وقت سیستان سے غزنی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر غزنی پہنچ کر سلطان محمود نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میں راجہ جے پال کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں۔ سلطان نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں سمجھتا تھا یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، مگر اس نے پوری شدت کے ساتھ دوبارہ سر ابھارا ہے۔ مجھے اس نازک موقع پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میری سلطنت داخلی انتشار سے محفوظ رہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے پیچھے غزنی کے دشمن کوئی نیا محاذ نہ کھول دے۔ بس اپنے ارادے نیک اور بلند رکھو فرزند، اللہ تمہیں ہر محاذ پر فتح بخشے گا۔ نظام شاہ نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تمہاری ذات کے سوا میری دعاؤں کا کوئی دوسرا مرکز نہیں، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں۔ سلطان محمود نے بڑی عقیدت سے نظام شاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا، مگر غزنی کے مرد قلندر نے والی غزنی کو اس کے ارادے سے باز رکھا۔ تم اپنی ذات کو ان فروعات سے دور رکھو کہ یہ شخصیت پرستی کی ابتدا ہے، اور یہی شخصیت پرستی کبھی کبھی انسان کو ہلاک بھی کر ڈالتی ہے۔ سلطان محمود بارگاہ شیخ سے نئی تربیت اور نیا حوصلہ لے کر اٹھا اور اپنے لشکر جرار کے ساتھ پشاور کی طرف بڑھنے لگا۔ سلطان محمود نے یہ جنگی سفر شدید مجبوری کی حالت میں اختیار کیا تھا۔ والی غزنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شکست خوردہ جے پال اس طرح اچانک پلٹ پڑے گا اور الجھی ہوئی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت سلطان محمود کی تمام تر توجہ بخارا، آذربائیجان اور فارس کے علاقوں پر مرکوز تھی۔ محمود دلی طور پر چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی کو ویلمیوں کے اثرات سے نجات دلائے۔ اس اشتراک و تعاون کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ بغداد اس کا ہم عقیدہ تھا اور اس کے برعکس ویلمی اپنے عقائد کے اعتبار سے والی غزنی کے بدترین دشمن تھے۔ محمود کا منصوبہ تھا کہ ویلمیوں کی زوال پذیر طاقت پر آخری بھرپور ضرب لگائے اور ان بد عقیدہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خلافت بغداد کے انتظامی حلقوں سے خارج کر دے، مگر برہمن حکمران راجہ جے پال کی اچانک یلغار نے محمود کے منصوبے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ لمکان کے محاذ پر جے پال اور ہندوستان کی متحدہ افواج کی ذلت آمیز شکست کے بعد پورے ملک میں سنگھٹن کی تحریک انتہائی زور و شور کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بدھ مذہب کے عالموں اور ہندو پنڈتوں کے درمیان صدیوں سے ہونے والے مناظرے بھی ملتوی کر دیے گئے تھے۔ یہ عجیب بات تھی کہ ہندوؤں کے ہزاروں فرقے جو سینکڑوں سال سے آپس میں دست و گریبان رہتے تھے، اپنے تمام اختلافات بھول کر سلطان محمود کو شکست دینے کے لیے ایک مرکز پر جمع ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین کی بے وقت موت نے راجہ جے پال کے حوصلوں کو نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ محمود کو خراسان، بلخ، ہرات اور سیستان کے محاذوں پر الجھا ہوا دیکھتا رہا اور ہر گھڑی اس خبر کا متوقع رہا کہ یا تو والی غزنی شکست کھا کر میدان کارزار میں مارا جائے یا پھر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی فوجی طاقت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی۔ اپنے انہی خوابوں اور خواہشوں کے ہجوم میں راجہ جے پال بڑی خاموشی سے فوجی تیاریاں کرتا رہا۔ پنجاب جیسے وسیع و عریض اور زرخیز ترین علاقے کا حکمران راجہ جے پال ہندوستان کے تمام راجاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور فرما روا تھا۔
اسے 2 بار امیر سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھانے پر بڑی ندامت تھی۔ وہ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے محمود کو شکست دے کر غزنی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جے پال کی نظر میں محمود نوعمر بھی تھا اور نا تجربے کار بھی۔ دوسرا یہ کہ ملت اسلامیہ شدید اختلافات کا شکار تھی، جس کی وجہ سے والی غزنی مختلف محاذوں پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ جے پال نے اپنی دانست میں مناسب ترین وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب کی بار محمود کو نہ صرف بدترین شکست سے دوچار کر دے گا، بلکہ اپنے عزت و وقار کی بحالی کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت کے رقبے میں بھی غیر معمولی اضافہ کر لے گا۔ الغرض انہی خوش فہمیوں اور خوابوں میں گھرا ہوا جے پال 1.5 لاکھ سوار اور 300 جنگی ہاتھی لے کر دریائے سندھ کو عبور کر گیا۔ دوسری طرف سلطان محمود محض 10,000 سپاہیوں کے ساتھ راجہ جے پال کی یلغار کو روکنے کے لیے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ اس جنگ میں سردار امین الدین یعنی بلرام سنگھ بھی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ جب راستوں کا غبار چھٹ گیا اور درماندہ سپاہیوں نے دم لیا تو محمود کو راجہ جے پال کی عسکری قوت کا صحیح اندازہ ہوا۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے دونوں لشکروں میں کوئی توازن ہی نہیں تھا۔ سلطان محمود نے اپنے فوجی سرداروں کی طرف دیکھا جن کے چہروں سے دبی دبی گھبراہٹ اور پریشانی نمایاں تھی۔ سلطان ذیشان، شاید ہماری جنگی منصوبہ بندی میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ کچھ فوجی سردار مبہم الفاظ میں اپنی قلت افواج کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اپنے سرداروں کے تھکے ہوئے لہجے اور اترے ہوئے چہرے دیکھ کر محمود بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ والی غزنی نے حقیقت حال کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ دراصل اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ راجہ جے پال اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوگا۔ والی غزنی بہت دیر تک اپنے خیالات میں غرق خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کے ابھرتے ہوئے سائے سرداران قوم کو بتا رہے تھے کہ راجہ جے پال کی افرادی قوت دیکھ کر سلطان محمود کا ذہن الجھ گیا ہے۔ یکایک والی غزنی کی حالت میں عجیب سا تغیر رونما ہوا۔ سلطان محمود نے نظام شاہ کی تیز سرگوشی سنی۔ محمود سے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، محمود، اگر تو اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہے تو بت پرستوں کی افرادی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تو نے ہوس اقتدار میں شمشیر کھینچی ہے تو پھر اللہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے سر بلندی بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ محمود نے اپنے خیمے میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں نظام شاہ کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ والی غزنی فوراً سمجھ گیا کہ یہ تائید غیبی ہے اور اسے نظام شاہ کی آواز کے ذریعے ہدایت کی گئی ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور میدان جنگ میں چلایا۔ والی غزنی نے اپنے سپاہیوں کے سامنے مختصر سی تقریر کی اور کئی بار نظام شاہ کے وہی الفاظ دہرائے جو اس نے سرگوشیوں میں سنے تھے۔ اپنے امیر کی تقریر سن کر مجاہدین اسلام کے چہروں پر خون دوڑنے لگا اور وہ بیک زبان ہو کر بلند آوازوں میں کہنے لگے، سلطان ذی وقار، ہم اللہ ہی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا کارساز و مشکل کشا اور اللہ ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری بڑائیاں ہیں اور تمام نصرتیں اللہ ہی کی طرف ہیں۔ ہم غرور و تکبر کی بات نہیں کرتے مگر سلطان والا حشم یقین رکھیں کہ راجہ جے پال کی آنکھیں ہماری پشت نہیں دیکھیں گی۔ اس جنگ کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو مگر دشمنوں کو بلاخر ہمارے سینے کے زخم ہی دیکھنے پڑیں گے۔ یہ بڑا عجیب عہد تھا جسے سن کر محمود پر سرشاری کسی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر اہل ایمان نے اپنے عہد اس طرح نبھائے کہ راجہ جے پال کی 5 سالہ فوجی تیاریاں 5 دن کے اندر خاک میں مل گئی۔ مجاہدین اسلام کے سامنے اس کے 1.5 لاکھ فوجی کاغذ اور لکڑی کے بت ٹھہرے تھے اور مسلح تیر اندازوں کے مقابل اس کے 300 ہاتھی بھیڑ بکریاں قرار پائے تھے۔ جب ہزاروں راجپوت سپاہی کٹے ہوئے درختوں کی طرح زمین پر گر پڑے تو راجہ نے ایک بار پھر میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر محمود کے جان نثاروں نے برہمن حکمران کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور انجام کار راجہ جے پال کو اس کے 15 سرداروں کے ساتھ گرفتار کر کے والی غزنی کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ محمود راجہ جے پال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر بہت خوش تھا کہ آج ہندوستان کا سب سے بڑا بت توڑ دیا گیا تھا۔ برہمن حکمران کی باقی فوج اور اس کا بیٹا اننت پال فرار ہو کر لاہور کی طرف بھاگ گیا مگر محمود جے پال کو لے کر غزنی پہنچا اور دربار عام آراستہ کیا۔ سردار امین الدین، تمہاری بیوی اور بچی کا قاتل حاضر ہے۔ سلطان محمود نے سپہ سالار بلرام سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا
اب تم جےپال کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ سردار امین الدین یعنی بلرام سنگھ اپنی نشست سے اٹھا اور ایک عجیب شان مردانگی کے ساتھ چلتا ہوا والی غزنی کے تخت کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ میں سلطان معظم کی بلند کرداری کو سلام کرتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے زیادہ اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والا کوئی دوسرا حکمران نہیں دیکھا۔ سردار امین الدین انتہائی پرجوش اور جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں سر میدان جےپال کا مقابلہ کرتا اور اس کے خون سے اپنے ناآسودہ جذبوں کی پیاس بجھاتا، مگر قسمت نے میرے حق میں فیصلہ صادر نہیں کیا۔ بے شک سلطان محترم کی نوازشوں کے توفیل میرا بدترین دشمن میری تلوار کی زد پر ہے، مگر اپنی فطرت کو کیا کروں کہ اتنے کمزور انسان پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کہتے کہتے سردار امین الدین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نمی جھلکنے لگی۔ میں اپنی بے گناہ بیوی اور معصوم بچی کا قتل معاف کرتا ہوں۔ اب راجہ جےپال سلطنت غزنی کا مجرم ہے، سلطان والا اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ اتنا کہہ کر سردار امین الدین الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی نشست پر جا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دربار پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر محمود نے سلطانی نقیب کو اشارہ کیا۔ نقیب نے بآواز بلند راجہ جےپال کی بدعہدی اور اسلام دشمنی کی تفصیلات بیان کی۔ پھر نقیب خاموش ہوا تو سلطان محمود انتہائی غضبناک لہجے میں راجہ جےپال سے مخاطب ہوا۔ اپنی بدعہدیوں اور عیاریوں کو یاد کر اور پھر بتا کہ مسلمانوں کا یہ امیر تیرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حالت اسیری میں راجہ جےپال کا سارا برہمنی غرور ریت کے ذروں کی طرح بکھر گیا تھا۔ میں اپنی تمام گزشتہ خطاؤں پر بہت نادم ہوں اے سمراٹوں کے سمراٹ۔ جےپال کا لہجہ خوشامدانہ تھا اور آواز موت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ ایک بار اور مجھے معاف کر دیا جائے، میں اپنی آخری سانس تک سلطان کا وفادار رہوں گا۔ پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ سمجھ کر حضور والا کی طرف سے حکمرانی کے فرائض انجام دوں گا اور پابندی کے ساتھ ہر سال خراج کی مقررہ رقم ادا کرتا رہوں گا۔ محمود کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے وزیر سلطنت کو حکم دیا کہ وہ کاغذ، قلم اور دوات فراہم کرے۔ پھر جب یہ تینوں چیزیں مہیا ہو گئیں تو والی غزنی جےپال سے مخاطب ہوا۔ اس کاغذ پر تحریر کر میں دنیا کا حقیر ترین انسان ہوں اور میری ناکام و نامراد زندگی کو سلطان کی بارگاہ کرم کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور یہ بھی لکھ کہ مسلمانوں سے زیادہ روادار، حوصلہ مند، اعلیٰ ظرف اور دشمنوں کو معاف کرنے والی قوم اس زمین پر کبھی نہیں آئی۔ راجہ جےپال کو ہر حال میں زندگی پیاری تھی، اس لیے ذلت آمیز عبارت تحریر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر محمود نے اپنے ایک جلاد کو حکم دیا کہ وہ جلتے ہوئے فولاد سے جےپال کی پیشانی داغ دے تاکہ اس کے اہل قوم اسے دیکھیں تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ وہ آ رہا ہے سلطان محمود غزنوی کا غلام۔ جےپال نے گداگرانہ لہجے میں التجا کی کہ اس کی سزا موقوف کر دی جائے، مگر والی غزنی نے بڑی حقارت سے برہمن حکمران کی درخواست مسترد کر دی اور کچھ دیر بعد دربار میں جےپال کی دردناک چیخیں گونجنے لگی۔ پھر برہمن حکمران داغدار پیشانی اور غلامی کا توق لے کر لاہور پہنچا۔ جےپال کا بیٹا انند پال باپ کی واپسی پر بہت خوش تھا۔ خود جےپال بھی اپنی جان بچ جانے پر بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہا تھا، مگر اچانک اسے ایک نئی مصیبت نے گھیر لیا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جو ہندو راجہ مسلمانوں سے شکست کھا جائے یا ان کی قید میں رہا ہو، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ لوگوں پر حکومت کر سکے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو آگ کے سوا کوئی دوسری شے ختم نہیں کر سکتی۔ جےپال چونکہ محمود سے 2 بار شکست کھا چکا تھا، اس لیے آگ کی سزا اس کا مقدر بن گئی تھی۔ وہ بڑے عجیب لمحات تھے جب برہمنوں کا بے رحم قانون اپنے آتشی ہاتھ کھولے ہوئے ایک دوسرے برہمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راجہ جےپال ایک ناقابل بیان عذاب میں مبتلا تھا۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے آخری حد تک ذلیل و رسوا کرنے کے بعد اس کی جان بخش دی تھی، لیکن برہمن حکمران اس معافی کو بھی اپنے سیاسی تدبر اور شاطرانہ چالوں کا نتیجہ سمجھ رہا تھا۔ والی غزنی کے سلسلے میں جےپال کا عیار ذہن پھر کوئی ہیلا تراشنے والا تھا، مگر برہمنوں کے بنائے ہوئے قانون نے اسے جکڑ لیا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار سے انتہائی ذلت آمیز معافی نامہ تحریر کرنے اور پیشانی اقتدار پر غلامی کی مہر سجانے کے باوجود خوش خوش اپنے وطن واپس لوٹا تھا، مگر ابھی جےپال نے سکون و اطمینان کی چند سانس بھی نہیں لی تھی کہ ریاست کے راجپوت سردار صدیوں پرانے ہندو قانون کی ایک خاص شک کے بارے میں سرگوشیاں کرنے لگے، اور پھر پنجاب کے حکمران جےپال کو کھلے لفظوں میں بتا دیا گیا کہ دردناک موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی ہی قوم کے بنائے ہوئے قانون کا حوالہ سن کر جےپال کی نیندیں اڑ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ ایسا عجیب کھیل کھیلے گی۔
जब शिकस्त खोर्दा हुक्मरान को अजाब के उस गड़े से निकलने की कोई तदबीर नजर नहीं आई तो उसने अपनी सल्तनत के चंद बड़े पुजारियों को खलवत में तलब किया और फिर उन बूढ़े ब्राह्मणों से मुखातिब होते हुए बोला, तुम लोग खूब जानते हो कि मैंने तुम्हें और दूसरे ब्राह्मणों को अपने दौरे हुकूमत में किस कदर आसाइशें बाहम पहुंचाई हैं। उम्र रसीदा पुजारियों ने असबात में सरों को जुम्बिश दी और सवालिया नजरों से अपने फरमा रवा की तरफ देखा। मैं जानता हूं कि तुम हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी हो। राजा जयपाल ने मसलतन खुशामदाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, कल तक मैंने अपने भरपूर वसाइल के साथ देवताओं को खुश करने के लिए तुम्हारी खिदमत की, मगर आज इंतहाई मजबूरी की हालत में तुमसे अपनी उन्हीं खिदमत का सिला मांगता हूँ। महाराज, आप हुक्म दे। ब्राह्मण पुजारियों ने बैक जबान कहा, हम निर्धन लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैं तुम सबसे धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ। राजा जयपाल समझ रहा था कि ब्राह्मण पुजारी उसकी मुश्किल आसान कर देंगे, इसलिए पूरी उम्मीद लहजे में कहने लगा, मैं तुमसे तुम्हारे ज्ञान का सवाल करता हूँ कि अब तुम्हारी अकल ही मुझे आग के अजाब से बचा सकती है। तुम तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान हो, यकीनन तुम्हारे जहन में ऐसा कोई नुक्ता महफूज होगा जो मुझे भड़कते हुए शोलों से निजात दिला सकता है। राजा जयपाल किसी भिखारी की तरह ब्राह्मणों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। पुजारियों ने बड़ी हैरत से जयपाल की तरफ देखा। अब ब्राह्मणों की समझ में आया कि यह मगरूर और बद दिमाग राजा उनसे इस कदर गदागराना लहजे में क्यों बात कर रहा है। सम्राट, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। तमाम पुजारियों ने अपने हाथ जोड़ दिए थे। यह कानून तो आकाश पर बनाया गया था, हम धरती वाले इसे किस तरह बदल सकते हैं। ब्राह्मणों ने खुले लफ्जों में अपनी मजबूरियों का इजहार कर दिया था। फिर भी मेरे बचाव का कोई रास्ता निकालो। राजा जयपाल ने पुजारियों के पांव पकड़ लिए थे। ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है, देवताओं का उससे अटूट रिश्ता है, वो भगवान के फैसलों को भी बदल सकता है। नहीं महाराज, ये कहकर हमें गुनहगार ना कीजिए। ब्राह्मणों ने भी हवाओं का रुख देखते हुए अपनी गर्दनें झुका दी थी। पुजारी जानते थे कि अब जयपाल को आग के अजाब से निजात नहीं मिल सकती, फिर भी वो कोई जारहाना बात कहकर इस हुक्मरान खानदान से किसी किस्म की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। उस वक्त सियासत के दो गिरोहों में अयारी और दुनियादारी का मुकाबला हो रहा था और ब्राह्मण पुजारी बहरहाल राजा जयपाल से बड़े सियासतदान थे। सम्राट, गीता या वेदों का कोई श्लोक होता तो हम अपनी अकल की ताकत से उसका मफहूम बदलने की कोशिश करते, बात को कहीं से कहीं पहुंचा देते, मगर ये तो एक खुला हुआ अकीदा है, हम इसे कैसे बदल डालें। नहीं महाराज, ये पाप हमसे नहीं होगा, और अगर हम आपकी खातिर ये जुर्म कर भी लें तो दूसरे ब्राह्मण हमें नहीं छोड़ेंगे। पुजारी एक नाकाबिले तंसीक दलील पेश कर रहे थे। इस कानून से तो पूरी प्रजा वाकिफ है, हम किस किस को समझाएंगे और हमारी कौन सुनेगा। राजा जयपाल ने पुजारियों को कीमती जरो जवाहिर की पेशकश भी की, मगर वो इनकार करते रहे। यहाँ तक कि पंजाब के हुक्मरान ने गुस्से में आकर ब्राह्मण ज्ञानियों को अपने खलवत कदे से निकाल दिया और एक बार फिर खुद ही उस मसले का हल ढूंढने लगा। राजा जयपाल ने अपने आसाब को पुरसकून रखने के लिए सारी रात शराब पी और कानून शिकनी के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता रहा कि काश मैं मुसलमान हो जाता और इस तरह उसकी जिंदगी भी आग के अजाब से महफूज रहती। मगर फिर थोड़ी देर बाद ही अपने जहन से उन परेशान ख्यालात को झटक देता और बड़बड़ाने लगता, इख्तिदार के बगैर भी क्या जिंदगी। फिर जब वहशत दिल हद से बढ़ी तो जयपाल अपने वली अहद सल्तनत आनंदपाल को मुखातिब करके सरगोशियों में कहने लगा, बेटे, तुम ही अपने बाप की मुक्ति के लिए कोई रास्ता निकालो। आनंदपाल बज़ाहिर बहुत गमजदा नजर आ रहा था, मगर उसकी दिली ख्वाहिश यही थी कि जयपाल जल्द से जल्द परलोक सुधारे तो वो खुद दौलत और इख्तिदार की भरपूर लज्जत हासिल कर सके। शौक हुक्मरानी भी क्या शय है कि बेटा बाप की मौत की दुआएं कर रहा था। पिताजी, आपका ये दास आकाश की नीति को कैसे बदल सकता है। आनंदपाल बड़े अयाराना लहजे में बोल रहा था। अब इसका एक ही उपाय है कि मैं आपकी जगह इस दहकती हुई अग्नि में जल जाऊं। आनंदपाल ने इंतहाई जानिसारी का मुजाहरा किया था, लेकिन उस पर यह हकीकत खूब रोशन थी कि हिंदू धर्म के मुहाफिज उसके इस बलिदान को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं मेरे बेटे, ये मुमकिन नहीं है। तुम सदा सुखी रहो। मेरा क्या है, मुझे तो एक दिन इस संसार से जाना ही पड़ेगा। अगरचे राजा जयपाल अपने बेटे को दराज़ी उम्र की दुआएं दे रहा था, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में यही एक तमन्ना करवटें ले रही थी कि काश ऐसा होता और हिंदुओं का कानून उसकी बजाय आनंदपाल की कुर्बानी को तस्लीम कर लेता। फिर जयपाल के लिए फरार और निजात के तमाम रास्ते बंद हो गए और ब्राह्मण पुजारियों के हुक्म पर एक बड़े मैदान में हजारों मन लकड़ियां जमा करके आग लगा दी गई। कानून के मुताबिक उस आग को 3 दिन तक मुसलसल भड़कना था और फिर चौथे दिन राजा जयपाल को उसकी खुराक बन जाना था।